الحمد للہ وکفا وسلام علی عبدہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علم تجوید کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ یہ قرآن اور ہمیں حدیث کیا بتاتی ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ پھر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل میں قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ تیسری جگہ اللہ کی ذات نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، سورہ بنی اسرائیل۔ قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعارفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ مطلب یہ کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی معرفت حاصل ہونے کا نام ہی ترتیل ہے۔ یعنی ترتیل کی عظمت اور اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے ان آیات سے، اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ تو یہ ہمارے پاس علم التجوید کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو بتانا بہت ضروری تھی تاکہ قرآن و سنت سے بھی آپ کو واضح ہو جائے کہ آپ نے قرآن پاک کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور اچھے طریقے سے پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ ہم سب نے اس قرآن پاک کو خوب مخارج اور وقوف کی معرفت کے ساتھ ادا کرتے ہوئے ادا کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے کوئی غلطی، کوئی گناہ کا ذریعہ نہ بنے۔ تو ہم علم التجوید کی اہمیت جانتے ہوئے اس قرآن پاک کی طرف توجہ کریں گے اور تجوید کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں آپ کے ساتھ ابتدائی ہدایات بیان کرتی ہوں کہ قرآن کریم کو اس کی اصل زبان یعنی عربی میں پڑھیں۔ قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجہ اور تلفظ کے حسن کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن یعنی تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ اور سورت کے شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھیں سوائے سورہ توبہ کے۔ پھر دوران تلاوت سورت شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ پڑھیں یعنی تسمیہ پڑھیں، اور دوران تلاوت کوئی دنیاوی بات نہ کریں۔ اگر کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو تو قرآن کریم کو بند کریں اور دوبارہ تعوذ پڑھ کر تلاوت شروع کریں۔ دوران تلاوت ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ بدلے، یعنی تو اور تا میں کوئی فرق رکھنا ہے، بدلنا نہیں ہے۔ تا کو تو نہیں پڑھنا، تو کو تا نہیں پڑھنا۔ حرکات کو اتنا نہ کھینچیں کہ حروف بن جائیں، اور حروف مدہ کی مقدار پوری ایک الف کے برابر ادا کریں۔ حرکات و سکنات میں تبدیلی نہ کریں، یعنی حرکت والے لفظ کو ساکن نہ کر دیں اور ساکن والے حرف کو حرکت نہ دیں۔ پر حروف کو پر اور باریک کو باریک،
ادا کریں۔ جس طرح سے خ ہے تو اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے ح ہے تو اس کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ پھر تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کریں، اگر ہو سکے تو ترجمہ سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھیں، اس طرح قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اختتام تلاوت پر خیر و برکت کی دعا یعنی قبولیت کے لیے دعا کریں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، نوٹ دیکھ لیجئے، ایک الف کی مقدار عام حالت میں کھلی انگلی کو بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا ہے۔ یعنی اگر آپ کی انگلی کھلی ہے تو جتنی دیر بند کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر ایک الف کی مقدار ہے، اور جتنی دیر بند انگلی کو کھولنے میں لگتی ہے وہ ایک الف کی مقدار ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو بتانا ضروری تھی تاکہ آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کے مخارج اور حرکات اور تلاوت پر غور کریں اور اس کو بہتر طریقے سے ادا کریں تاکہ ہم تمام گناہوں سے بچ سکیں۔ پھر یہاں پر لکھا ہوا تھا حروف مدہ کی مقدار ایک الف کے برابر ادا کرنی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر آگے مزید ایڈوانس میں پڑھیں گے۔ اب میں آپ کو بترتیب مخارج حروف کا نقشہ بتا رہی ہوں، یہ جس میں دانتوں کا نقشہ ہے، زبان آپ کو دکھائی گئی ہے، جس میں حروف کی ادائیگی کہاں کہاں سے ہوگی وہ بتایا جا رہا ہے۔ جس طرح سے جوف ہے، حروف مدہ ادا کیے گئے، پھر آپ کے پاس حمزہ نیچے کا حلق ہے، وسط الحلق درمیان کا حلق ہے، اور ادنا حلق اوپر کا حلق ہے، غین خا ادا کیا جاتا ہے۔ اور پھر زبان کی جڑ ہے جسے کوا کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی اس میں قاف اور کاف ادا کیا جائے گا۔ پھر زبان سے آپ نے جیم شین یا اور لام نون را سین یہ تمام آپ نے ادا کرنے ہیں۔ پھر زبان کی کروٹ سے آپ کے پاس ضاد ادا ہوگا، کنارے سے آپ کے پاس زا ادا ہوگا، صاد ادا ہوگا، اور پھر آپ کی نوک سے زبان کی ذال ضا تا اور تا دال طا یہ ادا کیے جائیں گے۔ ہمارے پاس دانتوں کے جو ہے تو حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ دانت کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے دو سامنے کے دانتوں کو ہم ثنایا کہتے ہیں، اور دو دانتوں کے ساتھ جو ہے دانت اس کو رباعی کہتے ہیں۔ پھر انیاب ہے جو نوکدار ہے، اور پھر ضاحک ہے جو ہنسنے والا ہے یعنی ہنستے ہوئے نظر آتا ہے جہاں تک، وہ ضواحک یا ضاحک کہا جاتا ہے۔ پھر طواحن یا طاحن اس کو کہتے ہیں پیسنے والے دانت کو جس سے ہم کھانا چباتے ہیں، اور باقی کے جتنے دانت ہیں آپ کے پاس جو ہے تو یہ طاحن ہے پیسنے والے، اور لاسٹ میں جو ہے تو وہ نواجز یا ناجز پکڑنے والا دانت، ٹھیک ہے۔ ان دانتوں سے ہم نے اپنے مخارج کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہونٹوں والے حروف ہے با میم وا واو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مخارج۔ مخارج کی تعریف، حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم ناک کا بانسا، اس میں سے 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ اب الحلق کہا جاتا ہے عربک میں، الحلق اللسان، الجوف یعنی منہ کا خلا، الشفتین یعنی ہونٹ، اور الخیشوم جس کا مطلب ہے ناک کا بانسا۔ یہ تمام چیزیں ہم یوز کریں گے، استعمال کریں گے اپنے قرآن پاک کو ادا کرنے کے لیے، اور اللہ نے اتنی زبردست صلاحیتیں دی ہیں تاکہ ہم اس قرآن پاک کو اچھے طریقے سے ادا کریں اور ہر حرف کو اس کی مقام سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے قرآن پاک کے لیے اپنے حروف کو بہترین استعمال کریں۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔